بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے، اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کیا پاکستان جنگ جیت پائے گا؟ سن 2000 کی بات ہے، دنیا میں سیاسی تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جارحیت میں اضافہ ہو چکا تھا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اطلاعات ملی تھی کہ اسرائیل نے ایک خفیہ نیوکلیئر پلان بنایا ہے جس کا ہدف پاکستان کے جوہری اثاثے تھے۔ اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ وزیر اعظم، فوجی قیادت اور ISI کے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر دشمن نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، آرمی چیف جنرل ایاز نے کہا۔ ادھر تل ابیب میں اسرائیلی کابینہ بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کا مقصد تھا پاکستان کے دفاعی نظام کو مفلوج کر دینا تاکہ اس کے جوہری اثاثے غیر مؤثر ہو جائیں۔ پھر ایک دن فجر کی اذانوں کے دوران خبر آئی، اسرائیل نے بلوچستان میں واقع C-12 اسٹرائک بیس پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ پاکستان کے لیے اعلان جنگ تھا۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوراً جوابی کارروائی کی۔ ریڈار پر دشمن کی موجودگی واضح ہو چکی تھی۔ F-16 اور JF-17 تھنڈر طیارے فضا میں بلند ہو چکے تھے۔ اسرائیلی ڈرونز اور میزائل سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے پہلی بار بحیرہ عرب میں اپنے ابزور دستے کو بھی متحرک کیا۔ ان کے پاس بابر کروز میزائل جیسی طاقتور ٹیکنالوجی موجود تھی۔ ادھر اسرائیل نے امریکہ سے دفاعی مدد مانگنی شروع کر دی، لیکن اقوام متحدہ میں شدید رد عمل آیا۔ چین، ترکی اور ایران نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ اب صرف پاکستان اور اسرائیل کے درمیان نہ رہی، دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کا خاموش تعاون حاصل تھا۔ پاکستان کی اسپیشل فورسز نے اسرائیل کے خلاف سائبر حملے کیے۔ ان کے بیکنگ سسٹم، مواصلاتی نظام اور دفاعی نیٹ ورکس متاثر ہونے لگے۔ تل ابیب میں اندھیری راتوں میں بجلی کے بریک ڈاؤن معمول بن گئے۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جائے گی، دماغ بھی لڑیں گے، جنرل ایاز نے ایک بریفنگ میں کہا۔ پاکستانی قوم یکجان ہو چکی تھی، ہر طرف قومی پرچم لہرائے جا رہے تھے۔ نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لائنوں میں لگے تھے۔ ہر شہر میں رضاکاروں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے۔ شاعر، ادیب اور فنکار بھی میدان میں آ گئے۔ ریڈیو پاکستان اور TV چینلز پر حب الوطنی کے نغمے گونجنے لگے۔ دل دل پاکستان پھر سے ہر دل کی آواز بن چکا تھا۔ لگ بھگ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ دونوں اطراف کو بھاری نقصان ہوا تھا، لیکن اسرائیل کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ ان کے میزائل سسٹمز ناکارہ ہو رہے تھے اور فوج کا مورل کمزور پڑ چکا تھا۔ ادھر پاکستان نے ایک بڑی چال چلی۔ نیوی کی مدد سے ایک خفیہ کمانڈو ٹیم اسرائیل کے جنوبی حصے میں داخل ہوئی اور ایک اہم ایئر بیس کو تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی دنیا بھر میں خبروں کی زینت بن گئی۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف دفاع کرنا جانتا ہے بلکہ دشمن کو زمین چٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، الجزیرہ نے رپورٹ دی۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کے اندر اختلافات بڑھنے لگے۔ آخرکار اسرائیل نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستانی قیادت نے واضح کیا، ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر پھر ہمارے اثاثوں یا سرزمین کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم صرف آنکھ نہیں، ہاتھ بھی توڑ دیں گے۔ دنیا نے ایک بار پھر پاکستان کی قوت
اتحاد اور غیرت کو سلام کیا۔ یہ جنگ پاکستان نے نہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے، اتحاد اور حکمت عملی سے جیتی۔ اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور عالمی طاقتوں کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔